شادی سے ایک دن پہلے رانا ایلی کے پاس آ بیٹھا۔ الیاس صاحب، کل بارات میں کیا آپ شہ بالا بنیں گے؟ شہ بالا؟ آپ کا مطلب ہے سحر لگا کے میرا کارٹون بنایا جائے؟ نہیں، ہمارے ہاں نہ سہرا ہوتا ہے نہ گھوڑے پہ سواری۔ بارات سفید منزل سے چلے گی اور موتی محلے پہ جا کے رکے گی۔ سب سے آگے بینڈ باجا ہوگا، اس کے پیچھے دولہا اور شہ بالا، اور ان کے پیچھے باراتی، اور سب لوگ پیدل ہوں گے۔ اچھا، آپ کو منظور نہیں تو نہ صحیح، میں نے تو آپ کے بھلے کی بات کہی۔ میرے بھلے کی؟ وہ کیسے؟ بھائی، دلہا کو دیکھنے کے لیے راستے میں جتنی کھڑکیاں ہیں سب کھل جائیں گی، وہ کھڑکی بھی جو کبھی نہیں کھلی، اور وہ بھی جھروکے میں آ کھڑی ہوگی جو کبھی نہیں آئی۔ اور یہی نہیں کہ صرف دیکھے، بلکہ اپنا آپ دکھائے گی بھی۔ اگر آپ صاحب ذوق ہیں تو شاید آپ کے لیے کوئی مستقل دروازہ کھل جائے، نہیں تو علمی دلچسپی ہی صحیح۔ یہ کہہ کر رانا کام میں یوں مصروف ہو گیا جیسے ایلی کے فیصلے سے کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن وہ جب بھی اپنی مصروفیت سے فارغ ہوتا سرسری طور پر پوچھتا، کیوں الیاس صاحب، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ پھر جواب کا انتظار کیے بغیر ادھر ادھر چلا جاتا۔ پھر فارغ ہوتا تو کونی مار کے پوچھتا، کیا سوچا آپ نے؟ نتیجہ یہ تھا کہ اگلے روز ایلی شہ بالا کی حیثیت سے چل رہا تھا، اور رانا قدم قدم پر دبی دبی آواز میں کہہ رہا تھا، بھائی واہ، ادھر تو چاند چڑھا ہوا ہے، ذرا چوکس رہنا۔ ارے صاحب ادھر دیکھیے، واہ کیا چیز ہے۔ ان کے روبرو سچ مچ کھڑکیاں کھل رہی تھیں، چکے سرک رہی تھیں، لڑکیاں ہنس رہی تھیں، لیکن ایلی کو چاروں طرف سادی نظر آ رہی تھی۔ جب بارات موتی محلے پہنچی تو سفید بازوؤں، متبسم چہروں اور شوخ نگاہوں کا طوفان امڈ آیا۔ ایک کھڑکی میں اسے سادی کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن اس کی مسکراہٹ پھیکی اور بے جان سی تھی۔ پھر بینڈ نے سلامی کے آخری سر فضا میں بکھیر دیے اور باراتی کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو رانا نے ایک لڑکے کو بھیج کر ایلی کو بلوایا۔ ایلی سمجھا شاید رسم کے مطابق اسے کھانا بھی دولہا کے ساتھ کھانا چاہیے، اس لیے بادل ناخواستہ چل دیا، اگرچہ مزید نگاہوں پہ چڑھنے سے گھبرا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے رانا اس کی طرف جھک کر بولا، شکریہ الیاس صاحب، آپ کا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ لیکن اس میں احسان کی کیا بات؟ آپ تو کہتے تھے اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ تو اور کیا کہتا بھائی، بات یہ ہے اگر تم شہ بالا نہ بنتے تو میرے کسی اور بھائی کو بنا دیا جاتا، اور میرے سب بھائی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، تو دیکھنے والے تو انہی کو دیکھتے، میری حیثیت تو ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ ساتھ تھے تو وہ حیثیت پیدا ہوئی جو کبھی نہ ہو سکتی۔ آپ کے ساتھ ہونے نے میری خوبصورتی کی دھوم مچا دی۔ علی پور واپس جانے کے لیے جب وہ اسٹیشن پر پہنچے تو بیگم نے ایلی پر تحقیر بھری نگاہ ڈالی اور ہنس کر بولی، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ مجھے ساتھ لائے تھے؟ ایلی نے گھبرا کے اسے دیکھا تو کہنے لگی، بھئی میں نے ان لوگوں پہ آسپیوں کا سکہ بٹھا دیا ہے، وہ داغ جمائی ہے کہ یاد رکھیں گے۔ بیگم نے موقع پا کر سعدی کی والدہ سے کہا تھا کہ بہن، ایلی لڑکا تو اچھا خاصا ہے، لیکن یہ بیل منڈے چڑھتی دکھتی نہیں۔ سچ کہوں لڑکے کو میری اپنی بیٹی سے محبت ہے، اور میری بیٹی شادی شدہ ہے، یہی جو ساتھ آئی ہوئی ہے۔ اس بات کو سبھی جانتے ہیں، بڑی بدنامی ہے۔ بہن دراصل خون کا اثر نہیں جاتا، ایلی کے باپ کو اب تک عورتوں کا شوق ہے، 4 بیویاں کر چکا ہے۔ بیگم نے یہ بات ایسے موقع پر کی تھی جب سعدی قریب ہی موجود تھی۔ ایلی تو یہ سوچ رہا تھا کہ کسی صورت منصر کے گھرانے سے منسلک ہو جائے گا تو اس کی زندگی کا نیا ورق الٹا جائے گا۔ اسے خبر نہ تھی کہ یہ بات کر کے بیگم نے حالات کا دھارا بدل دیا ہے اور اس کی زندگی کے رخ کو ایک ایسے موڑ کی طرف ڈال دیا ہے جس طرف بدنامی، رسوائی اور بے عزتی کی محیط چٹانیں تھیں۔ اپنے شوہر سے سرد مہری کا رویہ رکھنے کی وجہ سے بیگم کی اپنی ازدواجی زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ اب اسے ازدواجی تعلق سے نفرت تھی اور وہ دوسروں کے ایسے تعلق کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ واپس جاتے ہوئے وہ ایک سکندر کی مانند تھی، اور ایلی، شہزاد، شریف اور سعدی سب تباہ و تاراج ریاستیں تھیں۔ بیگم کا دل فخر سے دھڑک رہا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مسکراہٹوں کے ڈھیر ہاجرہ کے چہرے پر بھی لگے تھے۔ وہ بار بار اپنی ناک کی طرف دیکھتی اور مسکراتی، اور پھر ناک کی طرف دیکھنے لگتی۔ رابعہ سوچ رہی تھی، ایک روز اسی دھوم دھام سے اس کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اس کا خامند محلے کا سب سے خوبصورت اور سب سے لائق لڑکا تھا، لیکن وہ عیسائی ہو گیا اور لاہور میں ایک میم کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ پھر اسے خیال آتا، فرحت آج کتنی مسرور ہے، اسے دکھی دیکھ کر کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ وہ کہتی، ہائے فرحت، کتنے اچھے لوگ تھے، کتنے سادہ، اور لڑکی تو اتنی پیاری ہے کہ اسے اپنانے کو جی چاہتا ہے۔ شہزاد خلاف معمول سوچوں میں گم تھی۔ دراصل بیگم کا انداز دیکھ کر اسے شک پڑ گیا تھا کہ وہ کچھ کر کے آئی ہے۔ وہ اپنی ماں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر بات بگڑ گئی تو سب اسی پہ شک کریں گے۔ فرحت شہزاد کو چھیڑ رہی تھی،
تو کس سوچ میں پڑ گئی؟ شہزاد اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کھسیانی مسکراہٹ مسکرا کے سر جھکا کے سوچنے لگتی۔ ایلی اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے واپس آنے سے پہلے بڑی کوشش کر کے ایک بچی کے ہاتھ سعدی کو پیغام بھجوایا تھا۔ یاد ہے تم شرط ہار گئی تھی؟ سعدی جنگلے کے قریب کھڑے ہو کر باآواز بلند چلائی۔ انہیں کہہ دو ہمیں یاد ہے، اور کہنا نہیں اور کچھ نہ کہنا۔ سعدی کی آواز تو وہی تھی لیکن انداز بدلا بدلا سا تھا۔ ایلی سوچ رہا تھا نہ جانے کیا بات ہے۔ بارات کے دن بھی وہ غمگین دکھائی دے رہی تھی اور آج بھی اس کی آواز میں پہلے جیسی مسرت نہ تھی۔ ایلی کو علم نہ تھا کہ سعدی کی اداسی کا راز بیگم کی فاتحانہ مسکراہٹ میں ظاہر تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیگم اپنی بیٹی کے خلاف بات کر کے آئی ہے۔ علی پور آ کر ایلی نے سعدی کو 2 خط لکھے لیکن خلاف معمول ایک کا جواب بھی موصول نہ ہوا۔ اس کے باوجود ایلی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ بیاہ کی مصروفیت کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایلی نے لکھا تھا وعدے کے مطابق شرط جیتنے کی وجہ سے سعدی اسے ملے اور چند گھنٹے اس کے ساتھ رہے۔ بہت دن بعد سعدی کا خط موصول ہوا جسے پڑھ کے یقین نہ آتا تھا کہ سعدی نے لکھا ہے۔ اس ماہ کی 4 تاریخ کو اس بات کا امکان ہے کہ میں آپ سے مل سکوں۔ اس روز شام کے 3 بجے سے 5 بجے تک آپ بوڑھے دریا کے پل پہ میرا انتظار کریں۔ امید تو ہے کہ میں آؤں گی، لیکن 5 بجے تک نہ آئی تو سمجھ لیجیے کہ مجبوری کی وجہ سے رکنا پڑا۔ اس صورت میں دوبارہ اطلاع دوں گی۔ اس کے نیچے 5-6 لائنیں لکھی تھیں جنہیں کاٹ دیا گیا تھا، اور اس قدر احتیاط سے کاٹا تھا کہ ایک لفظ بھی سمجھ نہ آئے۔ ایلی حیران تھا، ایسا خط سعدی نے کبھی نہ لکھا تھا۔ اس کے خط تو اتنے لمبے ہوتے تھے کہ دیکھنے میں اخبار معلوم ہوتے تھے۔ وہ دیر تک سوچتا رہا آخر کیا بات تھی جو لکھ کر کاٹ دی، لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکا۔ پھر اس نے سوچا ملاقات پہ ساری بات معلوم ہو جائے گی، اس لیے تیاری میں مصروف ہو گیا۔ مقررہ تاریخ پر لاہور جا کر اپنے ایک عزیز کا سائیکل لیا اور پل پہ جا پہنچا۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد سعدی کا تانگا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تانگے میں وہ اکیلی تھی۔ ارے آپ پہلے سے موجود ہیں، میں سمجھی تھی کہ میں پہلے پہنچوں گی۔ پہلے پہنچ جاتی تو یہاں کیا کرتی تم؟ انتظار، اور کیا؟ انتظار کرنے کا بہت شوق ہے کیا؟ شوق کیا، بس کر رہی ہوں، نہ جانے کب تک کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تانگے والے کو پیسے دیے اور نیچے اتر آئی۔ ارے تانگا کیوں چھوڑ دیا؟ ہیں؟ مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ بن سوچے ہی کرایہ چکا دیا۔ آپ کو بھی تو یاد نہیں آیا، چپ کے کھڑے رہے۔ میں تو خیر شدت سے مصروف تھا۔ تو میں بھی مصروف ہی ہوں گی۔ اب کیا کریں گے، نہ جانے خالی تانگا کب آئے ادھر۔ سائیکل جو ہے مجھے آگے بٹھا لیجئے۔ ہیں؟ ایلی کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس زمانے میں پردے کا رواج تھا، نقاب اٹھا کے چلنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بے نقاب عورتیں یا تو میم ہوتی یا ہندو۔ اس دور کے لاہور میں زیادہ رونق شہر کے باہر انارگلی میں ہوتی تھی، لیکن وہاں خرید و فروخت کرنے والے صرف مرد ہوتے تھے۔ عورتوں کے لیے اندرون شہر ڈبی بازار اور اس کے ملحقہ علاقوں میں زیورات اور پارچہ جات کے چند بازار تھے۔ مال روڈ صرف صاحب لوگوں، اینگلو انڈین اور گوروں کے لیے مخصوص تھا۔ اس زمانے میں کوئی اینگلو لڑکی بھی سائیکل پر دکھائی دیتی تو لوگ آوازیں کستے تھے۔ سعدی ہنسی، بس ڈر گئے؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ وہ پھدک کر سائیکل پر آگے بیٹھ گئی۔ اب چلائیے۔ لیکن اگر گر گئیں تو اٹھ کے پھر سے سوار ہو جاؤں گی، دونوں اکٹھے ہی گریں گے نا۔ کئی راہگیر انہیں دیکھ کر رک گئے تھے، کئی انہیں رک کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے گرد بھیڑ لگی جا رہی تھی، لوگ ہنس رہے تھے، لیکن سعدی راہگیروں سے گویا بے خبر اور بے نیاز تھی۔ ایک تانگے والا پاس آ کر رکا۔ چلیے بابو جی میں پہنچا آؤں۔ ایلی نے التجائیہ نگاہوں سے سعدی کی طرف دیکھا۔ نہیں، سعدی نے باروب آواز سے کہا، ہم سائیکل پر جائیں گے۔ راہگیروں نے کہکہا لگایا۔ دور کھڑے پولیس والے نے انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ ایلی گھبرا گیا۔ اس بھیڑ اور خصوصاً پولیس کے سپاہی سے بچنے کے لیے اس نے سائیکل چلا دی۔ اس وقت اسے احساس نہ تھا کہ سعدی اس کی آغوش میں تھی اور اس کے بازو سعدی کے گرد حمائل تھے۔ اس کی تمام توجہ راہگیروں پہ مرکوز تھی۔ اسے اتنی فرصت نہ تھی کہ سعدی کے لمس کو محسوس کرتا۔ سعدی کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کی آغوش میں ہے اور اس کی پیٹھ ایلی کی چھاتی سے چھو رہی ہے اور لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ سڑک کے جھمیلے سے نکل کر سائیکل مقبرے میں داخل ہوا تو ایلی نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ پودوں، جھاڑیوں اور پھولوں کے تختوں کی اوٹ میں جگہ جگہ حیران اور سوالیہ آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہیں۔ ان دنوں وکالت کا امتحان قریب تھا اور مقبرہ طالب علموں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ویران کونے میں پہنچ کر ایلی نے کلیوں سے لدی ہوئی چنبیلی کی جھاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا،
یہ تم ہو سعدی؟ سعدی نے حسب عادت قہقہ لگایا۔ کیوں، کیا میں جھاڑی ہوں؟ نہیں، چمبیلی پھولوں میں چٹ کپڑی ہے اور تم عورتوں میں۔ لیکن راہ چلتے کا ہاتھ پکڑتی ہے چمبیلی تو، اور تم پگڑی اچھالتی ہو، جبھی آپ ننگے سر رہتے ہیں۔ چمبیلی کی جھاڑی میں حرکت ہوئی اور ٹہنیوں میں سے ایک لمبا سا چہرہ نمودار ہوا۔ ایلی گھبرا گیا، لیکن سعدی نے قہقہ لگایا۔ سبحان اللہ، ذرا کیمرہ تو نکالیے، تصویر لیں گے نا آپ، اخبار میں لگوائیں گے، بدنام کرنا چاہیں گے۔ لڑکے کا سر ٹہنیوں میں گم ہو گیا۔ کون تھا یہ؟ ایلی نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا معلوم، وہ ہنس کے بولی۔ ارے، سعدی پھر چلائی۔ ایلی نے مڑ کر دیکھا، ان کی پشت پر آنکھوں کے 4 جوڑے انہیں گھور رہے تھے۔ ایلی نے سعدی کا بازو پکڑ کے گھسیٹا۔ تم مجھے پٹواؤ گی؟ کیا مزہ رہے گا؟ تماشا دیکھتی ہو؟ دیکھتی ہوں، کرتی نہیں ہوں۔ پر وہ تو تمہیں تماشا سمجھ رہے ہیں۔ گوری چٹی لڑکی دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ ایسی بات نہ کیجیے، جلنے کی کوئی بات نہیں، اخلاق مانے ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایسی باتوں سے کوفت ہوتی ہے، اور ان کی گنوار نگاہوں سے کوفت نہیں ہوتی۔ یوں دیکھ رہے ہیں جیسے تم لڈو ہو۔ تو ہوں کیا؟ ہاں ہو۔ تو ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے آپ؟ مجھے لڈو سے دلچسپی نہیں۔ جھوٹ، سفید جھوٹ۔ آپ کے منہ سے کسی اور لڈو کی بو آتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بوکھلا گیا۔ ہر بات کا مطلب نہیں بتایا کرتے ہم، خود سمجھ لیجئے۔ میں نہیں سمجھا، بتا دو نا۔ نہیں بتاؤں گی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ بھاڑ میں گئے تو کئی دن ہو گئے۔ اچھا، اور جلی نہیں؟ جلی، پر بل نہیں کیا۔ نہ جانے کیا کہہ رہی ہو۔ جاگے کو کون جگائے؟ ایلی نے محسوس کیا سعدی بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ شہزاد کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دفعتاً 4 نوجوان ان کے قریب آ کر گانے لگے۔ ہمیں لڈو کھلاؤ، ہمیں لڈو کھلاؤ۔ سعدی حسب عادت قہقہہ مار کے بولی، ارے ہم تو قوالوں میں آ گئے۔ ایلی نے ادھر ادھر دیکھا، پودوں کے جھنڈ میں بیٹھے ہوئے لڑکوں کی ٹولیاں سعدی کو دیکھ رہی تھیں۔ سعدی ہنسی۔ الیاس صاحب، آپ بھی لگائیے آواز۔ ایلی گھبرا گیا۔ خدا کے لیے کچھ نہ بولو، چلو یہاں سے چلیں۔ ٹھہریے، ان بزرگوں کے درشن تو کر لوں۔ قوال قریب آ گئے۔ ہمیں لڈو کھلاؤ، ہمیں لڈو کھلاؤ۔ سعدی نے تالی بجائی اور انہی کے انداز میں گانے لگی۔ اپنی ماں سے مانگو، اپنی ماں سے مانگو۔ ایلی گھبرا کے چل پڑا۔ ابھی 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ قوالی کی آوازیں بند ہو گئیں۔ الیاس صاحب، الیاس صاحب، سعدی کی آواز سنائی دی۔ یہاں آئیے۔ جب ایلی قریب پہنچا تو کہنے لگی، یہ بھائی صاحب آم دے رہے ہیں، کھائیں گے آپ؟ آم؟ جی ہاں، لڈو مانگنے سے بات شروع ہوئی تھی، آم کھلانے پہ ختم ہو رہی ہے۔ اچھے رہے نا؟ معاف کیجیے، مذاق تھا، ایک نوجوان نے جھینپتے ہوئے کہا۔ سعدی بولی، کہیں یہ آم والی بات بھی مذاق تو نہیں؟ وہ سب ہنسنے لگے، پھر ان کی طرف آم بڑھاتے ہوئے بولے، لیجئے۔ پھر ایلی اور سعدی آم چوستے ہوئے باغ میں یوں گھومنے لگے جیسے میلے پر آئے ہوئے ہوں۔ آخر ایک بڑے سے پلاٹ میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ انہیں معلوم نہ ہوا کہ دور دور سے طلباء اس پلاٹ کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ پھر وہ طلباء پودوں کی اوٹ سے نکل آئے۔ انہوں نے سعدی اور ایلی کے گرد حلقہ بنا لیا اور گانے لگے، پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت۔ ایلی نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، اس کا دل ڈوب گیا۔ لڑکے جھوم جھوم کر گا رہے تھے۔ ایلی نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سعدی نے مسکرا کر کہا، بدتمیزی تو ہے لیکن کہتے سچ ہیں۔ لڑکے سعدی کی بات سن کر تالیاں بجانے لگے۔ ہیئر ہیئر۔ سعدی نے دونوں بازو بلند کیے۔ دیکھیے بھائی صاحب، وہ یوں مخاطب ہوئی جیسے مٹھائی فروش بس میں بات شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ سنیے بھائی صاحب، یہ بتا دیجئے کہ حور کون ہے اور لنگور کون؟ لڑکوں نے دلچسپی اور تعجب سے سعدی کی طرف دیکھا اور قہقہے لگانے لگے۔ ایک شوخ نوجوان نے ایلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے ان سے پوچھئے۔ سعدی ایلی سے مخاطب ہو کر بولی، کیوں میرے ان صاحب، ہم دونوں کے لیے نام تو اچھا تجویز کیا ان لوگوں نے۔ لنگور لنگور لنگور، چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ لیکن لنگور ہے کون؟ سعدی نے پوچھا۔ لڑکوں نے دایاں ہاتھ اٹھایا اور جس طرف سعدی کھڑی تھی چلائے، حور حور حور۔ پھر بایاں ہاتھ اٹھا کر ایلی کی طرف اشارہ کیا، لنگور لنگور لنگور۔ پھر سعدی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، ان کے حلقے سے ذرا ہٹ کر ایلی کی طرف اشارہ کر کے گانے لگی،
پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت۔ لڑکے جوش میں اس کے ساتھ چلانے لگے۔ ایلی چپ چاپ گھاس میں بیٹھا دانتوں میں تنکا چلا رہا تھا۔ دو ایک مرتبہ اس نے نکل جانے کی کوشش کی، لیکن اس کے تیور دیکھ کر لڑکوں نے ہلکا اور تنگ کر دیا۔ اس کے پاس بیٹھے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد جب سعدی رخصت ہو رہی تھی تو وہ بھول چکے تھے کہ سعدی ایک لڑکی تھی۔ ان کی آنکھیں یوں پرنم تھیں جیسے کسی عزیز دوست سے جدا ہو رہے ہوں۔ آپ لوگ جا رہے ہیں؟ ایک لڑکے نے حسرت بھری نگاہ سے کہا۔ ہاں، دونوں جا رہے ہیں، حور اور لنگور، سعدی نے کہا۔ لڑکے ہنسنے لگے۔ سعدی نے خدا حافظ کہا۔ ساری پلٹن نے جواب میں سلوٹ مارا اور تانگا چل پڑا۔ لنگور پائیدان پہ پاؤں رکھے ہوئے سائیکل سے چمٹا ہوا تھا اور وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ان میں تھوڑی ٹیک رکھی تھی اور نگاہیں سڑک پہ جما رکھی تھیں۔ کس سوچ میں پڑی ہو؟ ایلی نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ڈرتی ہو کہ بھاجن کو پتہ نہ چل جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر یہ سوچ کیسی؟ سوچ کے سوا اب ہے ہی کیا، خود کر دے رہا علاج نیست۔ پشیمانی ہو رہی ہے؟ پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہو بتاؤ نا، تم تو کہہ دیا کرتی تھی۔ نہ کہنے والی بات حائل ہو جائے تو؟ اس نے حسرت بھری نگاہ سے ایلی کی طرف دیکھا۔ تو نہ حائل ہونے دو۔ اگر آپ نے حائل کر رکھی ہو تو؟ میں نے؟ ایلی کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ دیر تک دونوں خاموش رہے۔ ایلی سوچ رہا تھا نہ جانے وہ اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئی تھی۔ ضرور کوئی بات ہوئی ہے، ایلی نے کہا۔ ہوئی تو نہیں ہے، پہلے ہی سے تھی۔ چلیے چھوڑیے۔ دفعتاً وہ ہنسی۔ جائیے معاف کیا۔ ارے تو کیا یہ مذاق تھا؟ ہاں، وہ ہنسی، لیکن اس کی ہنسی میں خوشی کا عنصر نہ تھا۔ پھر کہنے لگی، آپ نے اپنے والد صاحب سے بات کی؟ نہیں۔ کیا وہ مان جائیں گے؟ پتہ نہیں، مجھے ڈر آتا ہے۔ اچھا، سعدی نے آہ بھری۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، ان کی طرف سے رسمی پیغام آنا ضروری ہے۔ کیوں؟ بڑے خاندانوں کے بڑے بکھیڑے ہوتے ہیں۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ اس معاملے میں گھر والوں کو مجبور نہ کروں گی۔ کیا دیواریں ہی کھڑی ہوتی جائیں گی؟ یہ دیواریں نہیں ہیں۔ دیوار تو… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ کہو نا۔ زبردستی ہے کیا؟ ہاں ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ نہیں بتاؤں گی۔ اچھا جملہ ہی مکمل کر دو۔ نہیں۔ تمہیں میری قسم، بتاؤ کوئی دیوار ہے؟ ہاں ہے، آپ کی جانب سے۔ میری جانب سے تو کوئی دیوار نہیں۔ اور وہ کون؟ اس نے سعدی کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور سائیکل جو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا وہ چھوٹ کے سڑک پہ گر گیا۔ ایلی تانگے سے اتر آیا۔ سعدی چلا کر بولی خدا حافظ اور تانگا چل پڑا۔ تانگے کے پیچھے جانے کے خیال سے وہ سائیکل پر سوار ہوا، لیکن گرنے کی وجہ سے پیڈل خراب ہو گیا تھا۔ وہ سائیکل سے اتر آیا اور پیدل چلتے ہوئے سعدی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا رہی تھی۔ خدا حافظ۔ علی پور آتے ہوئے گاڑی میں ایلی مسلسل سوچتا رہا، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ کون سی دیوار اس کی جانب سے حائل تھی۔ وہ شہزاد کو دیوار نہیں سمجھتا تھا، اور غور کرتا تو یہی محسوس کرتا تھا کہ الٹا سعدی، شہزاد اور ایلی کے درمیان دیوار ہے۔ ایک ایسی دیوار جو راستے کی مشکل نہیں تھی، بلکہ تحفظ اور اطمینان کی دیوار تھی، کیونکہ اب ایلی محسوس کرنے لگا تھا کہ شہزاد کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے ان کے تعلقات صحت مند نہیں رہ سکتے تھے۔ بہرحال وہ سعدی کے اشارے کو سمجھ نہ سکا۔ اگر وہ سمجھ پاتا تو اسے تمام رودات سنا دیتا، اور سعدی اپنے خروش کی وجہ سے وہ پھانس اپنے دل سے نکال دیتی جو بیگم اس کے دل میں چبو آئی تھی۔ گھر پہنچ کر جب ایلی شہزاد کے چوبارے میں پہنچا تو اس نے صفدر اور شہزاد کو ایک جگہ بیٹھے دیکھا، لیکن اس وقت وہ اس قدر پریشان تھا کہ اسے خیال ہی نہ آیا کہ صفدر کی آنکھوں میں گرسنا چمک تھی اور شہزاد اس کی آمد پہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ایلی کو دیکھ کر بیگم بولی، تو آ بھی گیا، 2 روز بھی باہر نہ رہ سکا؟ ایلی نے غصے سے بیگم کی طرف دیکھا اور بات کا جواب دیے بغیر فرد کی طرف چل پڑا۔ علی پور آنے کے بعد ایلی پر صرف ایک دھن سوار تھی کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہ علی احمد کی رضامندی حاصل کرے۔ علی احمد ہر اس بات کے خلاف تھے جس میں روپیہ خرچ ہوتا ہو، اس لحاظ سے ایلی کی شادی ان کے لیے ایک مصیبت تھی، لیکن اخراجات سے ہٹ کر انہیں قطعی طور پہ اس بات پہ کوئی دلچسپی نہ تھی کہ ایلی کی شادی کہاں ہوتی ہے۔
اگر ایلی کہتا ابا جان میری شادی کر دیجئے تو وہ ذرا بھی چیں بجبی نہ ہوتے۔ وہ ان بزرگوں کی طرح نہیں تھے جو ایسی باتوں پہ کھنکار کے خاموش ہو جاتے ہیں یا مشتعل ہو جاتے ہیں یا آنکھیں نکال کر کہتے ہیں شرم کرو۔ ایلی جانتا تھا ایسی بات سن کر ان کا رویہ تماش بین کا سا ہوگا۔ وہ اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے کہیں گے، لو بھائی راجو شمیم، سنا تم نے؟ ایلی کہتا ہے میری شادی کر دو۔ بھائی راجو کہتا تو ٹھیک ہے، اب اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، جوان ہو گیا ہے۔ ایلی سچ پوچھو تو شادی کیا ہے، ایک روگ ہے۔ راجو سن رہی ہے تو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن تیرے سننے نہ سننے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو سن بھی لے تو کیا سمجھے گی؟ لیکن بھائی واہ کیا روگ ہے، 1000 روگ سے بچانے والا۔ سن رہی ہو راجو، تمہارا روگ لگا کر 1000 مصیبتوں سے محفوظ ہو گیا ہوں میں۔ اچھا بھائی راجو شمیم، کر دو تیاری شروع، ہم بھی کوئی مناسب لڑکی دیکھتے ہیں۔ راجو اب میں کوئی اپنے لیے تھوڑی دیکھتا ہوں، اب تو مجھے مجبوراً ایلی کے لیے لڑکیوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور دیکھو ایلی، شادی کوئی کھیل نہیں کہ آج تم کہو اور کل ہو جائے۔ بھائی یہ تو بہت بڑا بکھیڑا ہے، پہلے تنکا تنکا اکٹھا کریں گے۔ اتنے امیر تو ہم ہیں نہیں کہ ایک دم سب خرید لیں۔ کوئی زمانہ آیا ہے، دال روٹی نہیں چلتی، تنکا تنکا اکٹھا کرنا ہوگا، پھر تمہارا آشیانہ بنے گا، پھر کوئی فاختہ آ کر بیٹھے گی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ بھائی راجو شروع کر دو آج سے ہی تنکا تنکا جمع کرنا۔ ہی۔ وہ ہنسیں گے اور بات طاق پہ دھری رہ جائے گی۔